الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر روزے کی کوئی حقیقت اور روح حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے روزے کو تمام آداب کے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال قرار دیا، الصیام جنہ۔ جس طرح ڈھال اپنے استعمال کرنے والے کو، جو ڈھال استعمال کرتا ہے، دشمن کے نیزوں تلواروں سے بچاتا ہے، ایسے ہی روزہ بھی روزے دار کو نفس و شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ لیکن فرمایا کب تک بچاتا ہے؟ معلوم یخرقہ، اس وقت تک جب تک کہ روزے دار خود اس کو توڑ نہ ڈالے۔ اگر روزے دار اس ڈھال کو خود ہی توڑ دے تو پھر یہ روزہ ڈھال نہیں رہتا۔ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن سے روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، نقصان پیدا ہو جاتا ہے، روزے کی روح اور نور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ علماء کرام نے روزے کے 6 آداب بیان کیے۔ یوں کہا جائے کہ کھانے پینے کا روزہ یہ تو فرض ہے، اسی طرح دیگر اعضاء و جوارح کا روزہ بھی روزے کی روح حاصل ہونے کے اعتبار سے ایک اہم ضرورت ہے۔ جب تک اس کا اہتمام روزے دار ان آداب کا نہیں کرے گا، روزے میں قوت پیدا نہیں ہوگی، روحانیت پیدا نہیں ہوگی۔ زبان کا روزہ، جس کے بارے میں کل بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بھوکے پیاسے دن بر دن گزر گیا، لیکن زبان سے غیبتیں ہو رہی ہیں، بہتان لگ رہے ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، گالم گلوچ ہو رہا ہے، لوگوں کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اس زبان سے گانے گائے جا رہے ہیں۔ یہ سب روزے کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں، روزے کی روح کو نکال دیتے ہیں۔ ایک تو زبان کا صحیح استعمال، اور پھر کانوں کا استعمال بھی صحیح، کانوں کا بھی روزہ۔ اور کانوں کا روزہ کیا ہے؟ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، اپنے کانوں کو بند کر دے، وہاں سے اڑ جائے، سمجھا دے، ویسے غیبت حرام ہے۔ اور آپ روزے کی حالت میں اس کا ارتکاب کر رہے ہیں اور مجھے سنا رہے ہیں، اس گناہ میں مجھے بھی شریک کر رہے ہیں۔ غیبت کو سننا یہ بھی حرام، اس سے اپنے کانوں کو بچانا ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے، اپنے کانوں سے اس کو نہ سنا جائے، کان بند کر لیے جائیں۔ اسی طرح گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، عام حالات میں حرام، روزے کی حالت میں کیا روزے کی روح باقی رہے گی، کیا روزے میں روحانیت ہوگی؟ ہمیں اپنے کانوں کو بھی روزے کی حالت میں تمام گناہوں کے سننے سے بچانا ہے۔ اسی طرح اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچانا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کا روزہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے غیر کی طرف ہماری آنکھ نہ اٹھے۔ پھر سب سے جو خطرناک گناہ ہے آنکھ کا، وہ ہے بد نظری، کسی نامحرم پر غلط نگاہ ڈال لینا، یہ گناہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اچانک پڑ جائے معاف ہے، نگاہ نیچی کر لے، پھر ڈال رہا ہے، اس پہ معاوضہ ہوگا، اس پر معاوضہ ہوگا۔ اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی اس گناہ سے بچتا ہے، کسی نامحرم پہ نگاہ پڑی، اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے نگاہ نیچی کر لی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی چاشنی و حلاوت عطا فرماتے ہیں ایسے نگاہ نیچی کرنے والے کو جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر کوئی یہ نگاہ جان بوجھ کے ڈالے جائے تو نگاہ نیچی کرتا ہے تو حلاوت نصیب ہوتی ہے، چاشنی نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس نگاہ کو جمائے رکھا، نگاہ کو نہ ہٹایا، تو پھر دل کے اندر ظلمت پیدا ہوگی، حلاوت کی جگہ قساوت پیدا ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ عبادت میں دل ہی نہیں لگے گا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں لطف بھی نہیں ہوگا، تلاوت کلام پاک کی حلاوت ہی سلب ہو جائے گی، ذکر و اذکار کی چاشنی سے محروم ہو جائے گا۔ یہ ایسا زہریلا شیطان کا تیر ہے جسے بد نگاہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ سبب بنتا ہے زنا کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی اسباب کو بھی اختیار نہ کرو۔ سب سے پہلا سبب زنا کا یہی بد نگاہی ہے۔ اب نگاہ اٹھی، گناہ ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب چل کے محبوب کے پاس جائے گا، اب ٹانگوں کا گناہ ہو گیا، اس کے بعد اس سے بات کرے گا، زبان کا گناہ ہو گیا، اس کے بعد ہاتھ لگائے گا، ہاتھوں کا گناہ ہو گیا۔ جیسے ہی دیکھا دل میں غلط خیالات آئے، دماغ کا گناہ ہو گیا، اور سب کے بعد پھر آخر میں نعوذ باللہ انسان سے زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، سبب بد نگاہی بنتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، ہر حال میں۔ پھر روزے میں، رمضان شریف میں تو اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، بیجا اس کا استعمال ہی نہ ہو، اس لیے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جس چیز کی نگاہ جاتی ہے تو وہ چیز پھر دل میں اثر کرتی ہے۔ قرآن کو دیکھیں، اللہ والوں کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں، بیت اللہ کو دیکھیں، تو کیا ہوگا؟ دل میں سرور، روحانیت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ بڑی بلڈنگ دیکھ لی، مال دیکھ لیا، بنگلہ دیکھ لیا، بہت بڑھیا قسم کی قیمتی گاڑی دیکھ لی،
کیا ہوگا؟ اب اس پہ نگاہ پڑ گئی تو دل میں ناشکری پیدا ہوگی. یا اللہ، اس کو تو آپ نے یہ محل دے دیا، یہ بنگلہ دے دیا، میرے پاس کچھ نہیں. اس کو تو اتنی بڑی گاڑی مل گئی لاکھوں کروڑوں کی، میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. نگاہ کا استعمال ہو رہا ہے اور دل میں غلط خیالات آ رہے ہیں. اس لیے کوشش کریں خاص طور پہ روزے میں کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھا جائے، زبان کا استعمال بھی درست ہو، اسی طرح کانوں کا استعمال بھی درست ہو اور نگاہ کا استعمال بھی درست ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.